چند سردار جو تھے نا، یہ حضرت عمر کے سامنے بیٹھے تھے، اکرمہ بن ابی جہل۔ تو اصحاب صفہ آئے تو حضرت عمر نے کہا بھائی ذرا پیچھے ہو جاؤ، ان کو بٹھا لیا، سلمان، بلال، پھر مقداد آئے، صہیب آئے، حضرت عمر نے کہا ذرا پیچھے ہو جاؤ، ان کو آگے بٹھا لیا۔ پھر دوسرے آئے، عامر کہا تم ذرا پیچھے ہو جاؤ۔ ایسا کرتے کرتے سرداروں کو جوتیوں پہ بٹھا دیا اور غریب غلام آگے بٹھا دیے۔ جب مجلس ختم ہوئی تو حضرت ابو سفیان کہنے لگے آج عمر نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ تو حارث بن ہشام، سہیل بن عمر کہنے لگے کیا کیا؟ کہ دیکھو سرداروں کو جوتیوں پہ بٹھا دیا اور غریبوں کو سامنے بٹھا دیا۔ تو اس پر سہیل بن عمر نے کہا اس میں عمر کا قصور نہیں، ہمارا قصور، ہم نے اسلام لانے میں دیر کی، ہم پیچھے رہ گئے، انہوں نے پہل کی، وہ آگے نکل گئے۔ تو اب ایک دم، حالانکہ یہ بالکل فتح مکہ پہ ایمان لائیں، ان کو نبی کی صحبت کے چند دن ملے ہیں، لیکن ایک ماحول بنا ہوا تھا، اس ماحول کو میں بتا رہا ہوں۔ یہ آپس میں کہنے لگے چلو دنیا کی تو خیر ہے، پیچھے رہ گئے، اگر آخرت میں پیچھے رہ گئے پھر کیا ہوگا؟ اس خیال کا آنا تھا کہ چاروں آگے حضرت عمر کے پاس کہ عمر تم نے ہمیں سامنے سے اٹھا کے جوتیوں پہ بٹھایا، ٹھیک ہے ہم حقدار ہیں، لیکن ہمیں پریشانی یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں تمہارے برابر ہو جائیں، ساتھ ہو جائیں، آگے تو جا نہیں سکتے، پیچھے نہ رہ جائیں، کوئی راستہ ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا ان لوگوں نے اللہ کے نام پہ اپنی قربانیاں پیش کی، تم اللہ کے نام پہ اپنی جان پیش کرو، مال پیش کرو، تو تم بھی ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ کہنے لگے جی بالکل ٹھیک۔ تو یہ سارے قریش کے سردار مکے آئے اور مکے سے بمع خاندانوں کے انہوں نے ہجرت کی، 400 بڑے سردار انہوں نے مکہ چھوڑا۔ جب یہ مکے سے نکلے تو سارا مکہ رو رو کے برا حال کر رہا تھا۔ تو حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو جہل کے بھائی ہیں، ابو جہل کے بھائی ہیں، حکم بن ہشام اس کے یہ بھائی ہیں حارث، یہ کھڑے ہو کر انہوں نے چھوٹی سی تقریر کی، فرمایا کہ دیکھو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے دعوت دی، ہم پیچھے رہ گئے، ہمارے غلام آگے چلے گئے، اور اتنا آگے گئے ہیں کہ اگر یہ مکے کے پہاڑ سونا بن جائیں اور میں سارے خرچ کر دوں تو ان کے ایک دن کا اجر میں نہیں پا سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ہم ان کے ساتھ ہو جائیں۔ یہ قافلہ جب ملک شام پہنچا تو یرموک کی جنگ سر پہ آ چکی تھی۔ یرموک کی جنگ میں رومن امپائر ٹوٹی اور اس کا فیصلہ ہوا اور ان کو شکست ہوئی۔ اس میں 3 لاکھ کا لشکر تھا رومن امپائر کا، اور صحابہ کا لشکر تھا 30,000، تو 10 گنا بڑا لشکر تھا۔ تو 9 دن یہ جنگ چلتی رہی کہ یہ لوگ وہاں پہنچے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ لڑتے لڑتے صحابہ کے قدم اکھڑ گئے اور اہل ایمان دبتے 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 اپنے خیموں تک پہنچ کر رومی ان پر چڑھتے آ رہے تھے اور ان کے حوصلے پست ہو رہے تھے کہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل انہوں نے نا ایک دم اپنے سر سے نا لوہے کی ٹوپی کو اتار کے پھینک دی اور اپنی زرہ بھی اتار دی اور اپنی تلوار کی نیام کو بھی توڑ کے پھینک دیا اور ہاتھ بلند کر کے کہ کوئی ہے میرے ہاتھ پر بیعت کرے موت کی کہ یا اللہ اس ایمان والوں کو فتح دے گا یا ہماری قبریں یہاں بن جائیں گی۔ تو خالد ابن ولید اور اکرمہ بن ابی جہل قریبی رشتہ دار ہیں، تو خالد ابن ولید نے حضرت اکرمہ کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا کہ نہیں میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا، ہمیں تیری ابھی ضرورت ہے۔ تو انہیں ایسے ہاتھ جھٹکے سے چھوڑا کر کہا الیک عنی، الیک عنی کا ویسے ترجمہ تو ہے دفع ہو جا، الیک عنی دفع ہو جا۔ وہ آپس میں رشتہ دار بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں، تو میں صرف ان کی لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، الیک عنی دفع ہو جا، خالد پیچھے ہٹ جا، با ادب ترجمہ خالد پیچھے ہٹ جا۔ کہ کیوں؟ کہ میں اور